بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ حاضرین کرام، الحمدللہ آج قیام اللیل یعنی رمضان کی یہ خصوصی نماز تراویح میں ہم نے قرآن اختتام تک سنا۔ اللہ تبارک و تعالی سنانے والے اور سننے والوں دونوں کی اس عبادت اور محنت کو قبول فرمائے، اور اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پروردگار یہ فضیلت ہمیں عطا فرما اور ہمیں اس کا مستحق بنا، اگرچہ ہماری نمازوں میں کچھ کمیاں، جذبہ خلوص میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں، اسے درگزر فرما کے اسے قبول فرما۔ قرآن مجید کی یہ تلاوت سننا سنانا جہاں مسنون ہے، بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے، وہیں یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ یہ اس کے حق تلاوت کی ادائیگی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق یتلون آیات اللہ یتلونہ حق تلاوت ہی جو قرآن میں بیان کیا گیا، اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو سمجھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم پر تدبر کریں، اس کے احکام اور تعلیمات پر اپنی زندگی میں عمل کریں۔ یہ تلاوت کا حق ادا کرنے کی طرف قدم ہوگا، قرآن کے حقوق میں شامل ہے، ورنہ ہم مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنایا اس کے بعد ہمیں تدبر کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی۔ یہ جو سلسلہ ہمارا تراویح کے بعد پورے مہینے جاری تھا اور جاری ہے، یہ تدبر کے لیے ایک شوق پیدا کرنا اور اس کی ایک راہ بتانا۔ قرآن کے مختلف صورتوں کے تحت میں اول مرتين اتدبر القرآن کی کتاب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اختتام قرآن کے اس موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر ابھی جو پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد کریں گے ایک سورۃ الشعراء، شعر کہنے والوں کے نام یہ سورت موسوم ہے، جو مکی ہے اور اس کی کل آیتیں 227 ہیں۔ اس پر ہم تدبر کے انداز میں نظر ڈال رہے ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں۔ شعراء جو بہت مشہور ہے، ایک ہے سورۃ الذلہ، الذلہ مانے سائبان، سایہ کرنے والی چیز۔ تیسرا الجامعہ، وہ چیز جو چیزوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، جمع کرنے والی ہے۔ اس سورت کے نام کی مناسبت، ان 3 ناموں کو کیوں رکھا گیا، تو اس مناسبت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شعراء، اس لیے کہ شعراء نبوت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں پر مؤثر ہونے کے سلسلے میں بہت اہم میڈیا اور ذریعہ تھے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں ذرائع ابلاغ، اعلام جس کو کہتے ہیں عربی میں، ذرائع ابلاغ ہیں، اس زمانے میں شعراء کا بڑا اثر تھا۔ آپ نے واقعات سیرت میں پڑھے ہوں گے کہ غزوہ بدر کی شکست کے بعد جب کفار مکہ نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی تیاریاں شروع کی، تو جہاں ہتھیاروں کی فراہمی، مال و اسباب کی ضرورت کو فراہم کرنے کی کوششیں کی، وہیں یہ بھی کیا کہ کچھ شعراء کو اس کام کے لیے متعین کیا کہ وہ بستی بستی، قبیلہ، اطراف و اکناف کے مختلف قبائل میں جا کر ایسے اشعار کہیں جو انتقام کے جذبات کو بھڑکائیں، مسلمانوں کے خلاف ورغلائیں اور اکسائیں لوگوں کو۔ تو گویا اس زمانے میں ان اشعار کا بڑا اثر تھا، اس کی بڑی تاثیر تھی، جیسے آج کے ہمارے زمانے میں اعلام کی۔ چنانچہ اس بنیاد پر شعراء کا ذکر بھی کیا گیا اس صورت کے اخیر میں، اور ان کے وتیرے اور شیوا کو بتایا گیا، ان سے مستثنیٰ کیا گیا، تعریف کی گئی صرف ان شعراء کی جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں۔ دوسرا نام ہے ذلہ، اس لیے کہ اس صورت میں قوم شعیب کا جہاں تذکرہ کیا گیا اور ان کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا، وہاں ان کے عذاب کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو مسترد کیا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ،
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں گھیر لیا، سائبان والے دن کے عذاب میں گھیر لیا۔ قرآن مجید میں قوم شعیب کے 3 عذاب کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر زلزلہ آیا۔ سورہ ہود میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان پر ایک چینخ، تیز آواز چنگھاڑ مسلط ہوئی، اور یہاں سورہ شعراء میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان پر یوم الذلہ کا عذاب آیا۔ اس کی تفصیل اہل علم اور اہل تفسیر نے یہ بیان کی کہ قوم شعیب پر 7-8 دنوں تک مسلسل انتہائی شدید گرمی اور تیز دھوپ اللہ نے مسلط کی۔ وہ گرمی سے تنگ آ گئے۔ ایک دن بادل چھا گیا اور اس کا گہرا سایہ نظر آیا، انہیں اس سے بڑی راحت محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی، اور جا کر اس بادل کے سائے میں کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ٹھنڈک ملے گی، چھاؤں اور سایہ ملے گا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی اس بادل سے آگ کے شعلے گرنا شروع ہوئے اور زمین لرز اٹھی، زلزلہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک انتہائی شدید قسم کی چیخ ان پر آئی، جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل یا اوندھے منہ ہو کر زمین میں گر گئے، جہاں رہے ویسے ہی موت کا شکار ہو گئے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اس لیے یہ یوم الذلہ کا ذکر کیا، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الذلہ ہے۔ الجامعہ، اس سورت کو ایک سورۃ الجامعہ کہا جاتا ہے، جمع کرنے والی، اکٹھا کرنے والی۔ علامہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس نے ایسے رسولوں کو جو معلوم صاحب شریعت رسول ہیں، تمام رسول نہیں، ان تمام رسولوں کو جو اصحاب شرائع ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے، رسالت محمدیہ تک، ابتدا سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اصحاب شریعت رسول تھے، ان کا تذکرہ اس میں اکٹھا ہے۔ سورت کے ابتدائی مضمون کا تعلق آخری مضمون سے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے قرآن کے اس قول سے کہ تلک طاسیم میم حروف مقطعات کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کھلی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کے ذکر سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور آخری آیت بھی اس میں قرآن کے ذکر پر ہی مشتمل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی قرآن کے ذکر سے ہی اس کا اختتام ہوا، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ اسی طریقے سے شروعات کی آیتوں میں ایک مضمون یہ ہے کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، یعنی ظالموں کے لیے اس میں وعید اور دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی، معجزے کی شکل کی ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اس میں وعید کا پہلو تھا، اور بالکل آخری آیت، وہ آخر کی تھی جو ابھی پہلے کہا، یہ بالکل آخری آیت ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ عنقریب ظالم لوگ جلد ہی یہ بات جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں، کہاں پلٹائے جاتے ہیں، الٹائے جاتے ہیں۔ تو آخر میں بھی ظالموں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی، جو لوگ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو شروع میں بھی دھمکی دی، آخر میں بھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ هُوَ الْحَقُّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلٌ۔ یہاں یہ جو مضمون ہے سورہ شعراء کا، اختتام قرآن کے موقع پر ہم قرآن کی فضیلت، عظمت اور اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس مضمون کو اگر ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، سورہ شعراء کا پیغام، تو یہ بھی آج کی اس موقع کی مناسبت سے بالکل چسپاں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مخالف کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب باطل ہیں۔ قرآن حق ہے اپنی خبروں میں، قرآن نے جو بھی خبر دی ہے سب حق ہے، سچ ہیں۔ حق فی دعوت ہی، قرآن نے جو بھی دعوت دی ہے، جس چیز کی طرف بلایا ہے، حکم دیا ہے، وہ حق ہے۔ حق فی وصف ہی، اپنے وصف، اپنے بیان میں حق ہے۔ حق فی امثال ہی، اس کی جو مثالیں ہیں اس میں حق ہے۔ حق فی آیات ہی کلہا، اپنی تمام آیتوں، نشانیوں، چیلنجز، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں سب 100% حق اور سچ ہے۔ اس کے خلاف جو بات ہوگی وہ باطل ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ لأنہ من الحق سبحانہ، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی یعنی ذات حق کی جانب سے ہے، لہٰذا اس میں جو کچھ ہے سب کے سب حق ہی ہے۔ رہے شعراء جن کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے اور جن کا آخر میں تذکرہ کیا گیا ہے، اما الشعراء فیغلب اکثرهم الغوایا والظلم،
تو اکثر لوگوں کا، اکثر شعراء کا معاملہ، شعر کہنے والے شعراء، ان شعراء کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اکثریت کا، سب کا نہیں، کہ ان پر گمراہی اور ظلم کا غلبہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس صلاحیت کو، شعر گوئی کی اور ادبی صلاحیت کو ناحق چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جب شخصیت میں حق نہیں ہے تو اس کی صلاحیتیں بھی غلط استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اپنی ذات و صفات میں حق ہے تو اس سے آنے والی ہر چیز حق ہے۔ شعراء پورے کے پورے حق نہیں ہوتے اور ان کے یہاں گمراہیاں، ان کے افکار میں انحرافات ہوتے ہیں، تو جس قدر ان کے فکر اور ذہن میں، عقیدے اور منہج میں انحراف ہوگا، گمراہی ہوگی، ظلم ہوگا، اسی قدر ان کے کلام میں بھی باطل، ظلم اور گمراہی کی باتیں ہوگی۔ المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا مرکزی عنوان ہے خطورت و وسائل الاعلام، کہ وسائل اعلام یعنی ذرائع ابلاغ کی خطرناکی یا نزاکت کہہ لیجئے، کتنا نازک ہے۔ آج کے زمانے سے بہتر اس کو کب سمجھا جا سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے اس سورت کا نام سورہ شعراء، یعنی ان لوگوں کے نام موسوم کیا جو اس زمانے کے میڈیا کی کام کرتے تھے اور لوگ سماج پر سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے، ان کے نام سے موسوم کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا کا زبردست سماج اور معاشرے اور انسانی فکر پر اثر ہوتا ہے۔ اس سورت کے، سورہ مبارک کے موضوعات کہہ رہے ہیں کہ اس سورت میں ان مشکلات کو پیش کیا گیا ہے جن کا سامنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا۔ سب سے قوی نبی نے، پھر اس کے بعد ان سے کم اور ان سے کم، یعنی کچھ انبیاء کو زیادہ شدید قسم کے مصائب اور پریشانیاں جھیلنی پڑی، جن کے جیسے درجات ہیں ویسے ان کی آزمائش اور ابتلا کا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی قدر تفصیل سے ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روئے زمین کے سب سے زیادہ سرکش اور سب سے زیادہ متکبر آدمی کا سامنا کیا۔ وقد ادعا الالوہیہ، جس نے الوہیت کا، اپنے آپ کے خدا ہونے کا، الہ ہونے کا، لا کیا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو کیا ہے معبود نہیں جانتا، انا ربکم الاعلی بھی کہا، اور کہا کہ میں لا اعرف من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا۔ تو الوہیت کا بھی دعویٰ کیا۔ وَأَتَى بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اور یہ طرح طرح کے نئے قسم کے عذاب اپنے مخالفین کے لیے، سخت قسم کی سزائیں اور عذاب کو پیش کیا، جس میں اس سے پہلے کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا۔ چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ جو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں کچھ امتیازی حیثیتیں رکھتا ہے، اس کا ذکر کیا، جس کا سورہ شعراء میں اشارہ ہے یا ذکر ہے۔ چنانچہ کہا کہ اللہ کے رسولوں میں سے کوئی رسول موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوف اور خطرے سے دوچار نہیں تھا، اخوف۔ چنانچہ خود قرآن میں اللہ ان کے جملہ ہے، قال رب انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ آگے اس کا سبب بھی ہوگا۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح جو ہے اس کے سینے میں گویا تنگی محسوس ہو اور اس کی زبان نہ چلتی ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود کا ذکر ہے، جب آپ کو نبوت سے نوازا اللہ نے تو اللہ سے کہا انہوں نے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے، لہذا اے اللہ میرے ساتھ ہارون کی طرف بھی وحی بھیج۔ اس سے پہلے کہ ایک درس میں بتایا حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ ایک عربی کو سنا کہ دنیا میں وہ بھائی جو اپنے کسی بھائی کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوا وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون علیہ السلام کے لیے، کہ انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی۔ نبوت سے بہتر کا اس دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ولم یکن، اب تیسری ایک چیز بتائی، ولم یکن منہم لہ ذنب علی قوم، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا قوم کے اوپر کوئی جرم ہو سوائے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت حاصل ہونے سے پہلے ایک قبطی اور جو فرعون کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، دونوں میں جھگڑا ہوا، چھڑانے کے لیے گئے، گھونسا مارا قبطی کو اور وہ مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، سورہ قصص میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد
کہا کہ یہ تو مفسدین یا جاہلین کا عمل ہے، اللہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَلَهُ، یہ لہٰذا سورہ شعراء میں ان کا قول نقل کیا، اللہ سے حضرت موسیٰ نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، کہ پروردگار ان کے مجھ پر جو ہے ان کے خلاف، ان کے حق میں، ان کے ذمے ایک گناہ اور غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے پاداش میں مجھے قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں انہیں انتہائی شدید قسم کی مہم سے جو ہے مہم کا مکلف بنایا اور ذمہ دار بنایا۔ وہ کیا کہ صرف نبوت، فرعون کو صرف دعوت ہی پیش نہیں کرنی ہے کہ توحید کی طرف بلائیں، بلکہ یہ بھی ذمہ داری دی کہ بنی اسرائیل جس کو فرعون نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، ان کو اس کے پنجہ استبداد سے نکالیں اور چھڑائیں، یہ بھی ذمہ داری دی۔ چنانچہ آیت نمبر 15، 16، 17 میں اللہ نے فرمایا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، فرعون کے پاس جاؤ اور کہو تم دونوں کہ ہم اپنے رسول رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دو، چھوڑ دو، آزادی دے دو۔ وحدد فرعون بموسیٰ بالسجن، اسی طریقے سے انہیں امتیازات بتا رہے ہیں کہ فرعون نے، وقت کا بادشاہ، پوری قوت و طاقت رکھنے والا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کی دھمکی دی۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا، دیکھیے یہاں بھی الوہیت کا دعوے دار، میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا، دعویٰ کیا، تو میں تمہیں ضرور قیدی بنا دوں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا۔ واستعان فرعون علی موسیٰ بالسحرہ، اور موسیٰ کو شکست دینے کے لیے، ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں سے مدد طلب کی، کہ مدینہ میں، شہر میں کیا ہے، حاشرین، ہرکاروں کو بلاؤ، یاتوک بکل سحار علیم، ہر ماہر جادوگر کو، جاننے والے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جادوگروں کو ایک مقررہ دن کے وعدے پر اکٹھا کیا گیا۔ واستعان بالحرب الاعلامیہ، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میڈیا اور پروپیگنڈے کی طاقت کا بھی استعمال کیا، مدد حاصل کی۔ چنانچہ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، قرآن نے کہا کہ فرعون نے شہروں اور بستیوں میں ہرکاروں کو بھیجا، کہ یہ کہتے ہوئے کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، غضب میں مبتلا کر رہے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، ہم سب ان کے خلاف جو ہے تیاری کر کے، ہوشیار ہو کر ان کے خلاف تیاری کریں گے۔ اس کے 2-3 معنی کیا ہے آیت کے، کہ ان کے خلاف اقدام کریں گے۔ تو گویا لوگوں کو ورغلایا اور ہرکاروں کو بھیج کر اس وقت کے ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکایا، جیسے آج اہل اسلام کے خلاف ذرائع ابلاغ کا استعمال ہوتا ہے۔ وختاماً قرر فرعون قتل موسیٰ ومن معہ، اور آخر میں فرعون نے یہ بھی طے کیا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ فاتبعوہم مشرقین، صبح کے وقت، یعنی سورج کے شروق، مشرق سے نکلنے کے وقت ان کے پیچھے نکلے، ان کا پیچھا کیا۔ فلما تراء الجمعان، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراء ایک دوسرے کا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو گھیر لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ہم بچیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ اور پھر معجزاتی طور پر یہ راستہ دیا۔ اس دن کو بطور شکرانہ ہمارے یہاں روزے کے ساتھ مشروع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، امت محمدیہ کو بھی کہا گیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں اور یہود کی مخالفت کرنے کے لیے ایک دن اور ساتھ میں روزہ رکھیں۔ تو یہ آخر پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی قوم نے ایمان پر اور دعوت حق پر قائم رہنے کی شکل میں ان کو رجم کر دینے کی، سنسار کر دینے کی دھمکی دی۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہ اگر تم باز نہیں آئے اے نوح اپنے اس عمل اور دعوت کے کام سے تو آپ سنسار کر دیے جاؤ گے۔ ثم ہود، پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا ذکر یہ 116 میں ہے، اور ان کی قوم نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا اور ان کے ساتھ کفر کا رویہ برتا۔ آیت نمبر 136 اور 138 کو دیکھیے، قالوا سواء علینا،
ہم پر برابر ہے. اوعظت ام لم تکن من الواعظین, آپ ہمیں واعظ و نصیحت کریں یا واعظ و نصیحت نہ کریں. ان ھذا الا خلق الاولین, یہ تو پہلوں کی عادت رہی ہے. وما نحن بمعذبین, اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا. ہم کو اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دے رکھی ہے تو ہم عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے, گویا اللہ کے چہیتے ہیں. اور دوسرے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام اس طریقے سے ان کی قوم نے دعوت کو ٹھکرایا, اور اللہ کی نشانی جو معجزاتی طور پر خود ان کے مطالبے پر دی گئی تھی, پہاڑی سے نکلنے والی اونٹنی, منع کرنے کے باوجود انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے, حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا. جب کہتے حضرت صالح نے سختی سے وارننگ دی تھی, فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم, کہ اس کو کسی برائی کے ساتھ اس اونٹنی کو چھونا نہیں, ورنہ عظیم دین کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فعقروها, تو اللہ نے کہا کہ فعقروها, انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. فاصبحوا نادمین, پس وہ نادمین شرمندہ لوگوں میں سے ہو گئے. کب شرمندہ ہوئے؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا, جب انہوں نے کونچ کاٹی. حضرت صالح نے یہ کہا کہ اب 3 دن تک تم صرف انتظار کرو, چوتھا دن تمہارے لیے عذاب کا دن ہوگا. اور جب تیسرے دن یہ دن گزرنے لگے اور انہیں عذاب کی علامتیں آتی نظر آنے لگی, وہ ظہور ہوتی, تو اب وہ نادم ہوئے اور توبہ کرنے لگے. لیکن عذاب کے ظاہر ہو جانے, اللہ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد, فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا نا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا, تو کہا کہ اب یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو موت کی علامات, عذاب کی علامات ظاہر ہونے کے بعد, اور قیامت کے وقت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اللہ کی توبہ, اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. چنانچہ اس کا بھی ذکر کیا گیا. پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اس طریقے سے کہ ان کی قوم نے جو بے حیائی کے کام میں سرکشی برتی, جو ان سے پہلے کائنات میں دنیا میں کسی اور قوم نے جس کو اختیار نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اتاتون الذکران من العالمین, کیا تم جہاں والوں میں مردوں کے پاس اپنی شہوت رانی کے لیے آتے ہو. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, اور جو تمہاری اس جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے, ان کو تم چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو ہی, تم ایسے ہو ہی جو حد سے تجاوز کرتے ہو. پھر ان کے عذاب کا ذکر ہے. پھر قوم شعیب اور شعیب علیہ السلام کا, کہ ان کی قوم نے جو ہے کیل و میزان میں, ناپ تول میں جو ہے گڑبڑی کی, اور ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ زمین میں اس فساد پھیلانے اور لوگوں کے حق کی کو کم کرنے سے منع کیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. دعوت آپ جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آیتوں کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں سبق ہے کہ ایسی حرکت کرنے سے ان پر عذاب آیا. تو ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہم پک پھنی کی چوری کرتے ہیں, دودھ میں پانی ملاتے ہیں, سود کا لین دین کرتے ہیں, تو لوگوں کے حق کے سلسلے میں لینے اور دینے کے سلسلے میں ہم وہی کام کر رہے ہیں جو قوم شعیب کرتی تھی. جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا, اور 3 طرح کا عذاب آیا جو میں نے ابھی شروع میں بیان کیا. کہ لوگوں کی اشیاء کو ان کا کم کر کے نہ دو. عام لوگوں کی, ہمارے یہاں رشتہ داروں کا حق لوگ آج ہڑپ رہے ہیں, اور حقداروں کے حق کو جانتے بوجھتے نہیں ادا کرتے, اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم فلاں فضیلت والی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے یا فضائل پر عمل کر لیں گے, ذکر و اذکار کر لیں گے, اور یہ حقوق صاف ہو جائیں گے. بہن کا حصہ لے لیا, بھائی کا حصہ نہیں دیا, اور اس طرح کی اور بھی دین کے سلسلے میں جو ہے کھلواڑ کیا, اس کے احکامات کو پامال کیا. میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بھی اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں, وہ فریب میں مبتلا ہیں. علماء کا کام ہے کہ ان کو صحیح دین بتائیں, یہ دین نہیں ہے. اس سے آگے آیت نمبر 192 سے 212 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازات عطا فرمائے, آپ کو جو شریعت, قرآن اور قرآن سے متعلق جو بعض تسہیلات اور تیسیرات سے نوازا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات حاصل ہیں یا خاص کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ان خصوصیات کا ذکر کیا اور اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ پوری آیتیں آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو خصوصیات دی کہ یہ پروردگار کا کلام ہے, قرآن ہے, جسے جبریل روح امین لے کر آیا, امانت دار فرشتہ لے کر آیا, اور براہ راست آپ کے قلب پر, آپ کے دل پر اس کو نازل کیا بلسان عربی مبین. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور یہ آیتیں اور اس کے مفہوم کو آپ ترجمے اور تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں. نمبر 3, استعراض المہام و تکالیف. ان
مہموں اور ذمہ داریوں اور ان تکالیف یعنی ان کاموں کا، ذمہ داریوں کا پیش کرنا جس کا اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 213 سے 220 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جو فوائد ذکر ہیں، 3 فائدے صرف انہوں نے ذکر کیے فوائد و لطائف کے ذمے، کہ اس صورت میں لفظ مبین 3 مرتبہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ پہلا تلک آیات الکتاب المبین، بالکل طاسیم میم کے بعد آیت نمبر 2 کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ دوسرا اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ سے فرعون نے جب بحث کی، ان کی دعوت کا انکار کیا کہ تم نہیں مانو گے اور میں معبود ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا؟ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تب بھی تو نہیں مانے گا؟ کھلی چیز، معجزہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میرا دعویٰ سچا ہے، میں حق بات پیش کر رہا ہوں، تب بھی نہیں مانے گا؟ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ کے لفظ میں شیء مبین کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح بلسان عربی مبین، کہ یہ قرآن ہم پر ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی اللہ کے رسول کے متعلق اختصاصات کے بارے میں، کہ یہ قرآن عربی، کھلی عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہ کیوں بار بار مبین کا لفظ قرآن کے لیے اور اللہ کی دلیلوں کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کریم تمام جتنی بھی نشانیاں، دلائل ہیں، نبوت کے دلائل، توحید کے دلائل، قرآن کے حق ہونے کے دلائل جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، ان تمام دلائل اور آیات میں قرآن سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ جلی اور مضبوط دلیل پیش کرتا ہے، اور یہ انتہائی ایسی دلیل ہے جو باطل کو پاش کر دینے والا ہے، انتہائی بالغ اور زبردست دلیل ہے۔ ہم قرآن پر اگر غور کریں تو دنیا کے ہر باطل کا رد کر کے حق کو ثابت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا فائدہ بتایا کہ اس صورت میں لفظ لسان، زبان کے لیے لسان کا لفظ عربی میں آتا ہے، لفظ لسان متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا دل جو ہے تنگ ہوا جا رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی دعا میں ذکر ہے وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لسان صدقین، سچائی کی زبان، جس کا ترجمہ کرتے ہیں اچھا ذکر، کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھ، سچا ذکر یعنی اچھا ذکر، لوگ بعد میں میرا اچھا ذکر کریں، یہ دعا مانگی، تو اس میں بھی لسان کا لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آیت ابھی گزرے بے لسان عربی، عربی زبان میں یہ لسان کا لفظ بار بار آیا، کیوں آیا؟ وذالک لتوضیح اہمیت و خطورت الکلمہ، یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ، الفاظ اور بات کی کیسی اہمیت اور کتنی نزاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اور اپنی وحی کو انتہائی اعلیٰ زبان کے الفاظ سے نواز کر اپنی دعوت پوری کا کام کرنے کی ذمہ داری سونپی، تو اس میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک داعی کو، ایک مسلمان کو اپنی زبان سنبھال کر رکھنا چاہیے، قرآن حدیث کے دائرے میں اور ان کے احکامات کا تابع بنا کر رکھنا چاہیے، اور دلوں پر اس زبان کا اثر بھی لوگوں پر واضح ہو، اس لیے یہاں لسان کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 3 آخری بات انہوں نے جو فائدے کے ضمن میں کہی، معرفت و فضل و قوت الایمان، ایمان کی قوت اور اس کی فضیلت کی جانکاری، جب دلوں میں اس کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے تو ایمان کتنا زبردست اور قوی ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس صورت میں ایک مثال بیان کی گئی ہے جو اس سے پہلے بھی بعض صورتوں کے سورہ طٰہٰ کے ضمن میں بیان کی گئی تھی، اور میں نے قدر تفصیل سے کہا تھا، اور وہ اس طرح سے کہ جادوگروں کا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں کے حالت کا آپ موازنہ کیجئے کہ جب ایمان لائے اس سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، قرآن نے جو بیان کیا، اور ایمان لانے کے بعد کیا حالت تھی۔ قبل الایمان، ایمان لانے سے پہلے، کہ ان کو دنیا کا بدلہ مشغول کیے ہوئے تھا، ان کے ذہن کا پورا مرکز فکر جو تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کا اجر و ثواب اور فرعون کا انعام مل جائے، اور سلطان یعنی بادشاہ وقت کی قربت مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے آ کر کہا، آیت نمبر 41 سورہ شورى کی، کہ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو فرعون سے کہا کہ کیا اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا، تو کیا ہم کو انعام اور بدلہ ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا، قال نعم، ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف اجر اور انعام ہی نہیں بلکہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تم کو دربار میں اونچا مقام دیا جائے گا۔
ہاں، لیکن یہ ایمان لانے سے پہلے جادوگر جو ہے دنیا چاہ رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں ہیں، لیکن جب ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، لاٹھی پھینکی، ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا، تو سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. ہاں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے، میں تم کو اور تم کو جو ہے تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، سخت قسم کی سزا دوں گا. تو اس دھمکی، قتل اور شدید قسم کی سزا کی دھمکی کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. اب ان کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو پہلے وہ مانگ رہے تھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، وَلَمْ يَخَافُوا رَجَاءَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کے ثواب کی امید میں فرعون کی دھمکیوں سے اور موت سے نہیں ڈرے. ہاں، اور رحمان کی قرب اور نزدیکی چاہنے کے شوق میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار پیش کیا. قالوا لا ضیرہ، فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ضیرہ، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں کوئی بات نہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اس انداز میں کہا لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. یہ سورہ شعراء سے متعلق جو شیخ نے کچھ باتیں پیش کی تدبر کے حوالے سے، ہم نے اس کو مکمل کیا، اور آج کے لوگوں کے شوق یا جذبے کو یا یہاں موجود بچوں کو دیکھ کر میں نے اختصار سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج تکمیل قرآن ہوئی ہے، اور اس مناسبت سے ایک روایت اور ایک طریقہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داران، خدام مسجد اور قرآن سنانے والوں کو کچھ ہدایہ اور نذرانے پیش کرتے ہیں، لہٰذا مختصر سی وہ کارروائی ہوگی. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی 2 جملوں میں، اس سے پہلے یہ بات میں کہہ چکا ہوں علامہ شنقیطی کی تفسیر کے حوالے سے کہ قرآن میں آج ہم نے اختتام کیا تو اخیر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا. قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ اپنے تمام معانی، مطالب اور گہرائیوں کے ساتھ جو قرآن کی سب سے عظیم اور جامع صورت، ہاں وہ ایک دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، آخر تک سورہ فاتحہ دعا ہے، یعنی قرآن کی شروعات دعا ہے، اور قرآن کا اختتام قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ بھی دعا ہے. یہاں شروع میں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کہا، وہاں رب الناس ملک الناس الہ الناس، ان تینوں کو ملائے تو معنی رب العالمین سے قریب قریب بنتا ہے. تو یہ قرآن کے ابتدا اور انتہا کا تعلق بھی ہے، اور انہوں نے ایک مناسبت بہت اہم بیان کی، وہی میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اور آپ نے اللہ کی تعلیم کے مطابق دعا کی، اور یہ انسانوں کے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم بتا اور دکھ جائے تو اس پر قائم رکھ، اس سے اہم دعا دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے جامع اور سب سے ضروری دعا، منہج کو سمجھنا کہ صحیح دین کون سا ہے، صحیح مسلک کون سا ہے، اس پر قائم رہیں گے تو ہی جنت ملے گی. یہ بار بار اسی لیے اللہ نے دعا مانگنے کی تعلیم دی، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس دعا کی ہر شخص کو ضرورت ہے. شیطان انسانوں میں سے ہو یا جینوں میں سے، ہر موقع پر ہم کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش بھرپور کر رہا ہے، لہذا اس دعا کی ضرورت ہے. اب یہ دعا ہم نے مانگی، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہدایت مانگی تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہاں یہ کتاب ہے جس کے سلسلے میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے ہدایت مانگی، اللہ نے کہا یہ دستور اور ہدایت ہے تمہاری زندگی کا. یہ سب سے قیمتی دعا تھی تو یہ سب سے قیمتی نعمت ہے. قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے ازلی، وہ اسی نعمت کو ہم سے حسد رکھتا ہے، تو ہمیں نقصان پہنچانا، گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سب سے قیمتی نعمت کو چھیننا یا اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں، کچھ لوگ اس کے حقوق کو سمجھتے ہی نہیں، کچھ لوگ اگر پڑھتے ہیں تو اس کی غلط تفسیر کر کے، غلط انداز میں اس کے ساتھ برتاؤ کر کے ظلم کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، جیسے آج ہم منکرین حدیث اور بعض لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس نعمت کی حفاظت اور قدردانی کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ نعمت ہمیں ملی، ہم کو قرآن پورا دے دیا اللہ نے، تو آخر میں دعا سکھائی کہ رب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ سارے جہاں کا نظام چلانے والا پروردگار ہے، رب ہے. ہاں ملک الناس، بادشاہ وہی ہے لوگوں کا،
جب بادشاہ وہ ہے تو حکم اور فیصلہ اسی کا چلتا ہے، اس کا حوالہ دی جائے. ہاں الہ الناس، جب رب وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی طرف رجوع کر کے مانگنا چاہیے. لہٰذا ہم کہیں بندے اللہ سے کہ جب سارے کائنات کا نظام پروردگار تو چل رہا ہے، ملک ہونے کی حیثیت سے تیرا ہی نظام اور حکم چلتا ہے، لہٰذا میں تیرے ہی جناب میں جھکتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس، بار بار پلٹ کے آنے والے وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، ہاں انسانوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. یہ وسوسہ سب سے خطرناک چیز ہے ہمارے لیے. یہ وسوسے کے ذریعے سے شیطان نے انبیاء کرام کو بھٹکانے کی کوشش کی. حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، شجر ممنوعہ کا استعمال کیا، جنت سے نکل گئے، ذریعہ بنے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے بطور علامت بار بار ذکر کیا کہ یہ شیطان تم کو تمہارے ماں باپ کی طرح بہکا کر بے برہنہ کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بے حیا اور برہنگی کے بے حیائی اور برہنگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آخرت میں عذاب کا مستحق بنانا چاہتا ہے. لہٰذا یہ نعمت قرآن جو ملی ہے اس کی قدر کرو، اور جہاں اس کی قدر کر تو اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے قدردانی کرو. وہیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو کہ مالک من شر الوسواس الخناس سے تو ہمیں بچا، جو ہم کو قرآن کے راستے سے ہٹاتا ہے، قرآن کی ناقدری پر ابھارتا ہے، قرآن سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو ہم نے قیام اللیل میں قرآن کو ختم کیا، اس کا اصل پیغام ہمیں یہ دلوں میں رچانا بسانا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اور رشتہ صرف رمضان المبارک تک محدود نہ رہے، اس کے بعد بھی ہم قرآن سے جڑے رہیں. ہم میں یہاں موجود ہر شخص اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم سال بھر ایک معمول بنائیں گے. ہمارے یہاں موبائل پر وقت دینے کا نوجوانوں کو ٹائم ہے، دوست و احباب گپ شپ میں ٹائم ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے کسی کے پسندیدہ دوسرا کھیل ہے اس کے لیے وقت ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہمارے پاس بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے علماء رب کو، قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل میں جذبہ، شوق اور ہمارے پاس وقت نہ ہو، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی، ہم اس کی لذت میں تو مگن ہیں، لیکن جو ان نعمتوں سے زیادہ، سب سے زیادہ لذیذ، ہاں شفا ہے، روح ہے، ذکر ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے نا شفاء للناس، ذکرہ رحمہ، جو ہمارے لیے رحمت ہے، ہم اس کو فراموش کر جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا مطلوب انسان بنائیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، قرآن میں تدبر کرنے والا، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مقصد اور ہدف، روزوں کا مقصد، قیام اللیل کا مقصد ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بدقسمت اور محروم لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جو روزوں اور تراویح کی برکات سے اللہ کی مغفرت کے مستحق بنتے ہیں، جہنم سے آزادی پاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے نیک انسان بنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.